Saudi Arabia, we recognize, is a very important factor of stability in the region. The situation in West Asia is a matter of deep concern for us, particularly the conflict in Gaza. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر فیصل بن فرحان جو ہیں وہ انڈیا پہنچے ہیں اور وہ بھارت کے ساتھ اپنی ایک جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جسے دونوں ملک جو ہیں وہ بڑا ویلیو کر رہے ہیں. پاکستان نے تو کہہ دیا ہوگا کہ بھئی سعودی عربیہ ہمیں جو ہے تیل کی سہولت دے رہا ہے، جیسے کہ ہمیشہ وہ اس طرح کی فیسلٹیز ملتی رہتی ہیں پاکستان کو. لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، اب اس نے کیوں سوچا اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن پہنچی آئی ایم ایف کے پاس کیا ہوا، اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہمیں اس میں ڈاؤٹ ہے کہ سعودی عربیہ جو تیل کی سہولت دیتا ہے وہ دے گا اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس سلسلے میں. ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ، انہیں ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے. ہماری پاور قوت صرف اتنی ہے اور ہندوستان کی پاور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے فورن منسٹر کو بھی اپنے ملک میں بلا سکتے ہیں. ایون کہ دنیا کے بڑی بڑی کنٹریوں کے جو ہے نا وزیر اعظم وہ ہندوستان آتے ہیں. سعودی عرب کے ودیش منتری کا آنا بھارت کے لیے نئی امیدوں سے بھرا ہوگا. بتا دیں بھارت کے ودیش منتری ڈاکٹر جے شنکر اس سمے کافی ویست چل رہے ہیں. ایک کے بعد ایک ہو رہی بیٹھکوں کا اشارہ صاف ہے کہ بھارت اب بڑی رننیتی کے تحت گلوبل آرڈر میں آگے بڑھ رہا ہے. بھارت سعودی عرب کے بیچ گہرے ہوتے کورٹنیتک، سانسکرتک اور راجنیتک اور سرکشا سمبندوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے. یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ بھارت ہر سطر پر جا کر کس طریقے سے مڈل ایسٹ میں دیشوں کے ساتھ سمپرک کو بڑھا رہا ہے. جس چیز میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا جن اگریمنٹ سے، جن چیزوں سے جو آپ کے پاس خزانے موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں وہ کنٹریز جو باقی دنیا کے کنٹریز ہیں، وہیں پر وہی اگر کوئی خزانہ اس ملک میں موجود ہے تو پاکستان میں کوئی ایگریمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے لینے کے دینے پڑ گئے. نمسکار، جے ہند دوستوں. تو دوستوں، ایک طرف جہاں پاکستان کے پی ایم سعودی عرب جا کر لون اور تیل کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، تو وہیں بھارت کی بات کی جائے تو سعودی کی ودیش منتری خود بھارت ڈاکٹر ایس جے شنکر صاحب سے ملنے آئی اور دونوں دیشوں کے بیچ دوپچیہ وارتا ہوئی. دراصل آئی ایم ایف نے اس سمے پاکستان کا راستہ بلاک سا کر رکھا ہے اور اسی لیے پاکستان سعودی عرب سے تیل قرض پر لینے کے لیے پہنچا ہے، جس سے ہوگا یہ کہ اگر پاکستان کو سعودی عرب سے تیل قرض پر مل جاتا ہے تو جو پیسہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے ملے گا اس کو دوسرے کاموں میں وہ استعمال کر سکے گا. لیکن سعودی عرب نے بھی پاکستان کو کلیئرنس نہیں دیا ہے اور اس کو لٹکا رکھا ہے کہ تیل ملے گا بھی یا نہیں. اس نے اپنے تیل کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کے بھروسے چھوڑ دیا ہے. دوستوں، پچھلے کچھ سمے سے پاکستان کے دوارا سعودی عرب کو کشمیر پر کچھ نہ بولنے اور سعودی عرب کے دوارا کشمیر کو بھارت کا انترم معاملہ بتا کر چپ رہنے پر پاکستان کے کچھ مولوی اور نیتاؤں نے سعودی عرب کی کھل کر نندا کی تھی. پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب تو ہمارا اسلامک بردر ملک ہے اور اس کو ہمارے پچھ میں بھارت پر دباؤ بنانا چاہیے. لیکن بھارت اور سعودی عرب کا بیاپار اتنے بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بھارت جیسے بڑے بیاپارک دوست کے ساتھ رشتے پاکستان کے لیے خراب کرے، اور اسی لیے پاکستان چیخ رہا اور چلا رہا ہے کہ یہ لوگ بھارت کے ساتھ تو اتنے بڑے پیمانے پر بیاپار کر رہے ہیں اور ہمیں لون پر بھی تیل دینے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو اسلامک بردر ہیں. Since last time سعودی کرون پرنس اینڈ پرائم منسٹر محمد بن سلمان جو تھے وہ انڈیا آئے تھے اور بڑی اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں نے آپ کے ساتھ ماضی میں یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ جیسے ہی ڈاکٹر جے شنکر نے اوتھ اٹھایا تھا تو ڈاکٹر جے شنکر سری لنکا چلے گئے تھے اینڈ آفٹر دیٹ اس کے بعد وہ چلے گئے تھے یو اے اینڈ دیٹ واز اے میسج اینڈ دیٹ میسج واز ویری کلیئر. دا میسج واز کہ ہم مڈل ایسٹ میں یو اے کو ویلیو دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اگر آپ کو لارجر کانٹیکسٹ بھی سمجھاؤں تو دی امیرکن ایڈمنسٹریشن particularly the Biden administration that was paying more attention to UAE as compared to the Saudis. But ابھی ٹرمپ آ گئے ہیں تو ظاہری بات ہے it could be vice versa or it could continue the way it is because قطر اینڈ UAE کی بڑی ریلیونس ہے اس وقت. خیر نہیں ہو، اب فیصل بن فرحان آئے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ سعودی عرب نہیں گئے، تب بھی یہ میں نے بات کی تھی کہ سعودی عرب نہیں گئے ڈاکٹر جے شنکر. وہ کیوں نہیں گئے؟ بیکاز وہ ایک تو امریکنس کو سگنل نہیں دینا چاہتے تھے دیٹ دے آر ویری مچ دے وانٹ ٹو انگیج ود دا سعودیز بیکاز اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ایک اپروچ تھی. دوسرا، اس میں اگر میں اس کو اسرائیل کانٹیکسٹ میں لے کے آؤں تو اسرائیل کی کانٹیکسٹ میں بھی سعودیز آر دی اونلی ایکٹر which believe
کہ دوز ہو آر یو نو دے آر اسٹل اسٹینڈنگ. اور شاید انڈیا یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ان پارٹنرس کے زیادہ قریب ہونا چاہیے جو امریکہ اور اسرائیل کے قریب ہے. سو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس زیادہ قریب ہے. یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن جو ہیں پرائم منسٹر مودی, محمد بن زائد کی کافی وزٹس ہیں. $100 بلین کی ٹریڈ ہے, GCC کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, دیر از اے لاٹ مور. اور محمد بن زائد جو ہیں وہ ایون گجرات بھی آئے تھے تھوڑا عرصہ پہلے. سو انڈیا جو ہے وہ UAE کو زیادہ ورڈس ویلیو دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا سعودیز. اس کی بہت ساری وجوہات, جیسے میں نے 2-3 کچھ آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. دیر آر سو مینی ادرس. اور I2U2 کا الائنس آپ کو پتا ہوگا, انڈیا اینڈ UAE, اسرائیل اینڈ امریکہ کو آلریڈی موجود ہے. سو انڈینس ہیو ریئلائزڈ کہ یہ جو پلس ہے وہ امریکہ سے یہی ملتی ہے that you have to get closer with the Emiratis, not with the Saudis. ٹھیک ہے, the Saudis do understand کہ یہ چیز ہے. So that is why Saudis خود اب انڈیا کے پاس آ گئے. ایک وقت تھا that the Saudis will never travel to India, and they will never travel to India because they do understand کہ اگر ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو پاکستان ناراض ہوگا. تو وہ اس لیے جسے کہتے ہیں نا, وہ کہیں گے وہاں جائیں گے تو پاکستان ناراض ہوگا. سو جب اگر پاکستان ناراض ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوگا. سو دے ڈیڈنٹ وانٹ کہ جو ہے وہ پاکستان ناراض ہو. اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت کوشش بھی کی کہ سم ہو وہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ انگیج کر سکیں انڈیا کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے. بہرحال وہ ایک اور چیز ہے, ایک اور ہسٹری ہے. سو اب ساری عالم اسلام مسلم ورلڈ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی وی نیڈ ٹو موو ٹورڈز انڈیا. پاکستان تو کہیں نہیں کھڑا ہوا. ابھی اگلے دن جو ہمارے پرائم منسٹر سعودی عرب گئے تھے اور وہ غزہ کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں پیچھے کھڑا کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بڑی فوج ہیں, نیوکلیر ویپنز ہیں, میزائل پروگرام ہے, آپ کے پاس پیسے تو کوئی نہیں نہ ہے, پیسے ساڑھے کوئی لیندے, چلو پیچھے کھلو جاؤ. یہ چیزیں جو ہیں دے ہیو اے میننگ اینڈ سگنیفیکینس. آج اگر $54 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے تو یہ چیزیں ہیں نا کہ محمد بن سلمان صاحب کو اپنے فارن منسٹر کو بھیجنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے, وہ کیوں آئے ہیں اور کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں. میں جسٹ آپ کو ایٹ دا پوائنٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو. اب دیکھیں اس میں انڈیا از سیئنگ دیٹ دیر از اے ملٹی فیسٹڈ پارٹنرشپ اینڈ ٹائز ہے. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا کلچرل کوآپریشن چل رہا ہے, ہمارا پولیٹیکل سیکیورٹی اینڈ سوشل. یہ بیسیکلی جو یہ سیکنڈ سعودی انڈیا میٹنگ ہے, اور یہ کمیٹی ہے پولیٹیکل سوشل سیکیورٹی اینڈ کلچرل کوآپریشن کی. ٹھیک ہے جی, یہ جو انڈیا اور سعودی عرب کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل ہے, یہ اس کے نیچے ایک کمیٹی ہے, لیکن یہی سارے فیصلے کرتی ہے کیونکہ نریندر مودی اینڈ محمد بن سلمان تو فیصلے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کو پتا there are 2.6 million Indians which are in Saudi Arabia. ٹھیک ہے جی, میجورٹی آف دیم آر مسلمز, میجورٹی آف دیم آر ناٹ مسلمز. انڈینز آپ کو پتا ہے بڑی کمفرٹ زون میں لانا چاہتے ہیں سعودیز کو, اور وہ کس طرح کہ عموماً انڈیا جو ہوتا ہے وہ اپنا جو امبیسڈر ہوتا ہے سعودی عرب میں وہ کسی مسلمان ڈپلومیٹ کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیٹ گیوز دیم. اسی طرح انڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو فوج بھی دینے کو تیار ہیں فار یور سیکورٹی, اور وہ مسلم فوج بھی ہو سکتی ہے. یہ باتیں بھی چلی ہوئی ہیں. بہرحال یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا اور سعودی عرب کی جو دوستی ہے ایک نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہے, اور بڑی نئی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم ہوئی ہیں. ظاہری بات ہے جس میں لینڈ فورسز ایکسرسائزز 2024 میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, نیول ایکسرسائزز ہوئی ہیں, ڈیفینس اینڈ انڈسٹری کی ایکسپورٹ کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے.